میڈیکل انشورنس کے تعلق سے سوال ہے. حالانکہ اس سے پہلے اس اجتماع میں بھی اور کئی اور جگہوں پر بھی اس پر ڈسکشن آلریڈی ہو چکا ہے، مگر حالات بھی بدلتے ہیں اور اسکیمیں بھی بدلتی ہیں، تو اس وجہ سے کیا اس میں کچھ احکام میں تخفیف آ سکتی ہے کیا ہے؟ اس نیت سے یہ سوال پھر سے کیا گیا کہ میڈیکل انشورنس کے تعلق سے آج کی تناظر میں، آج کے جو کچھ میڈیکل انشورنس سینسٹیو آپ کے نالج میں ہے، اس کے تناظر میں آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ میڈیکل انشورنس اپنے ظاہر کے لحاظ سے قمار تھا، اس لیے ہم اس کو ناجائز کہتے رہے، ہمارے علماء نے بھی ناجائز کہا، لیکن موجودہ حالات میں اس میں جو جواز کا گوشہ چھپا ہوا تھا، میں نے غور کر کے اسے اجاگر کیا، اور میں نے پچھلے ہی سال آپ کو اسی آزاد میدان سے آگاہ کر دیا تھا کہ میڈیکل انشورنس کرانا جائز ہے، اجازت ہے، آپ لوگ میڈیکل انشورنس کرا سکتے ہیں. اچھا جی کرا سکتے ہیں، کرا سکتے ہیں، ہاں. کرائیں. یعنی اس میں میڈیکلیم وغیرہ جو ہے جی وہ میڈیکل شامل- انشورنس میڈیکلیم آتا ہے، وہ بھی آتا ہے، اس کی اجازت ہے. اجازت ہے، جی. کر سکتے ہیں. اچھا چلیے یہ ایک مسئلہ کلیئر ہو گیا. اسی کے ضمن میں جنرل انشورنس جو ہے، جیسے دکان ہے، گاڑی ہے، اس کا انشورنس، گاڑیوں کا، دکانوں کا، مکانات کا انشورنس کرانا بھی جائز ہے، دلیل سیم وہی ہے. اچھا اگر موقع رہا تو کل انشاءاللہ ہم اس کی شرعی اور فقہی وضاحت پر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ روشنی ڈالیں گے. اچھا انشاءاللہ تعالی. آج یہ اعلان ہے، جائز ہے، آپ لوگ میڈیکل انشورنس کرا سکتے ہیں، میڈیکلیم کرا سکتے ہیں. جنرل انشورنس میں آپ مکانوں کا بیمہ کرا سکتے ہیں، دکانوں کا بیمہ کرا سکتے ہیں. جی LIC وغیرہ جو بھی ہے. ہاں LIC کی بھی اجازت ہے. جی لائف انشورنس کی اجازت تو ہم نے ہمیشہ دی ہے. جی میں سن 2000 سے میں برابر اعلان کرتا رہا ہوں جی کہ جو لوگ لائف انشورنس کی 3 سال کی قسطیں ادا کر سکتے ہوں، یعنی انسٹالمنٹس. جی ہاں جی انسٹالمنٹ ادا کر سکتے ہوں، جی. ادا کریں، جی تو ان کے لیے لائف انشورنس کی اجازت پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، جی جی وہ کرائیں. کرا سکتے ہیں. اچھا ایک سوال حضرت انگلینڈ سے آیا ہے آن لائن. وہ پوچھتے ہیں کہ اف دا فادر ہیز پاسڈ اوے اینڈ دا مدر لیوز ود دا ینگیسٹ سن، ابا کا انتقال ہو گیا ہے اور ماں سب سے چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہتی ہے. کتنے بیٹے ہیں یہ تو نہیں بتایا، لیکن سب سے چھوٹے کے ساتھ رہتی ہے. وین شی پاسز اوے only the youngest son who she was living with will get her inheritance or does everyone get a share؟ یعنی جب ماں کا بھی انتقال ہو جائے اگر، تو کیا اس کی وراثت میں حصہ صرف اسی بچے کو ملے گا جس کے ساتھ وہ رہتی ہے، یا سارے بچوں کو ملے گا؟ دعا کرو تمہاری ماں کا سایہ تمہارے سر پر دیر تک صحت و سلامتی کے ساتھ قائم رہے. آمین. حصے کی ہی فکر کیوں، جی ماں کی حیات اور بقا کی بھی فکر ہونی چاہیے. رہ گیا مسئلہ حصے کا، تو جس بچے کے ساتھ ماں رہتی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس بچے کا ہی حق نہیں ہے. ماں کا انتقال ہوگا تو سب کو برابر برابر حصہ ملے گا. خدمت کرنے والے بیٹے کے حق میں اجر اللہ کے ہاں ہے. جی دنیا میں سب کا حصہ برابر ہے. جی ہاں اگر ماں اپنی زندگی میں سب کو بانٹے تو ماں کو یہ اجازت ہے کہ جو بچہ، جو لڑکا اس کی خدمت زیادہ کرتا ہے اس کو زیادہ دے. زندگی میں دیتی ہے ہاں تو حکم یہ ہے کہ سب کو برابر برابر دے. لیکن کوئی بیٹا خدمت زیادہ کرتا ہے تو اس خدمت کی وجہ سے اس کو زیادہ دے سکتی ہے. جی تو یہ زیادہ لائف میں دے سکتی ہے، زندگی لائف میں. جی ہاں، وصیت کر کے نہیں جا سکتی. نہیں وصیت نہیں کر سکتی جی ہے. جی حدیث پاک میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا لا وصیت لوارث، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، کسی بھی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں. جی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں. جی جی جو شرعی ورثہ جیسے تقسیم ہوگا جی ہاں، اسی مطابق سب کو ملے گا. اچھا کل حضرت ایک سوال آیا تھا، بہن اگر معاف کر دے اپنا حق بھائی کے حق میں، تو کیا اس کا اس طرح سے معاف کرنا جائز ہوگا؟ تو آپ نے جو جواب دیا تھا اس کو پھر سے ذرا سا سنائیں. جواب کا خلاصہ یہ ہے جی کہ بہن کا معاف کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ایک وقت تک کے لیے وہ اجازت دیتی ہے کہ آپ لوگ اس کا حصہ استعمال کریں. وہ وقت جب آ جائے گا تو اپنا حصہ لے لے گی. وہ وقت کیا ہے؟
جب تک بیچیں گے نہیں تب تک اس کے حصے سے وہ فائدہ اٹھائیں، اور جب بیچنے کی باری آئے گی تو وہ اپنا حصہ لے لے گی۔ جی عفو کا مطلب اجازت، جی اپنے حصے سے فائدہ اٹھانے کی اجازت، جی اور یہ اجازت کب تک ہے؟ جب تک بھائی اس کا حصہ نہ بیچے۔ جی، لیکن اس پر یہ بھی بات ہوئی تھی کہ تقسیم جب کرتے ہیں تو اس پر قبضہ کرے اور پھر اس کے بعد وہ دے دے، ایسی بات ہوئی تھی نا؟ یہ ہبہ میں، ہبہ میں ہے۔ اچھا یہ بہن کا بھائی کا مسئلہ یہ تو یہ ہے، لیکن اگر باپ اپنے بیٹوں میں تقسیم کرتا ہے تو تقسیم کا طریقہ یہ بنتا ہے کہ جس کو زمین دے رہا ہے، مثلا 1 بیگھہ زمین ہے اور 5 لڑکے ہیں، تو سب کا حصہ زمین میں ممتاز کرتا ہے، نشان لگا دے کہ یہاں سے یہاں تک فلاں کا حصہ، دوسرا نشان لگا کہ یہ حصہ دوسرے کا، تیسرا نشان لگا کہ یہ حصہ تیسرے بیٹے کا، اس طرح سے 500 بیٹوں کے لیے حصہ مقرر کر کے نشان لگا دے، اور بچوں کو لے جائے بیٹوں کو اور یہ کہہ دے کہ یہ حصہ تمہارا ہے، چلو تم اس میں داخل ہو جاؤ، یہ حصہ تمہارا ہے، چلو تم اس پر قبضہ کر لو، یہ حصہ تمہارا ہے تم اس کو لے لو، وہ حصہ تمہارا ہے تم اس میں چلے جاؤ۔ تو جب الگ الگ بانٹے ہوئے حصے پر ہر لڑکا قبضہ کر لے گا، قبضے کرنے مطلب اس میں داخل ہو گیا، اس میں اس نے اپنا قدم رکھ لیا، تو وہ اس کا مالک ہو گیا۔ اور اگر ہر ایک کا حصہ بانٹا ہوا، تقسیم کیا ہوا نہیں ہے، بس یہ کہہ دیا کہ 1 بیگھہ زمین ہے، اس میں 5 کا حصہ ہے، تو کچھ نہیں، کوئی اس کا مالک نہیں ہوا، اس کا مالک باپ ہے۔ باپ کا جب انتقال ہوگا تو اس میں تمام اولاد کا حق ہوگا، 5 کا بھی، بیٹیوں کا بھی، دوسروں کا بھی۔ میرا سوال انتقال کے بعد کا ہی ہے کہ انتقال کے بعد جب ترکہ تقسیم ہوگا تو بہن اپنے حصے کو معاف کر رہی ہے کہ نہیں مجھے نہیں ہاں، تو اس چاہیے، کا جواب میں نے دیا۔ ہاں وہ پھر سے چاہیے۔ وہاں ہاں بہن نے اگر یہ کہہ دیا اپنے بھائیوں سے جی کہ آپ لوگ میرا بھی حصہ بانٹ لیجئے، جی میں نے معاف کر دیا، تو ایک تو کئی بھائی ہیں تو وہ بھی اپنا حصہ اگر 5 کو دیتی ہے تو ہبہ نہیں ہوا۔ جی معاف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اجازت دیتی ہوں کہ میرے حصے سے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں، جب تک کہ ہم دوبارہ مطالبہ نہیں کرتے ہیں اس وقت تک آپ لوگ میرے حصے سے فائدہ اٹھائیں، اس حد تک میں معاف کرتی ہوں، یعنی اجازت دیتی ہوں، جی یہ مطلب ہے۔ اچھا معاف کرنے مطلب حصہ چھوڑنا نہیں، ہاں کیونکہ یہ حصہ جو ہے یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حصہ ہے، جی اللہ کے دیے ہوئے حصے کو بندہ معاف نہیں کر سکتا۔ جی وہی سمجھنا ہے جی فقہاء نے لکھا ہے کہ لو قالا ترکت حقی لم یسقط، ہم، اگر کسی وارث نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنا حصہ تمہارے لیے چھوڑ دیا، معاف کر دیا، تو اس کا حصہ ختم نہیں ہوگا، اس کا حصہ باقی ہے اور باقی رہے گا۔ اچھا تو اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ وہی کرے جو باپ نے کیا تھا، جی کہ اگر 4 بھائی ہیں تو اپنا حصہ چاروں کو بانٹ دے کہ اتنا حصہ فلاں بھائی کے لیے، اتنا فلاں بھائی کے لیے، اتنا فلاں بھائی کے لیے، اور ہر ایک اس پر قبضہ بھی کر لے۔ تو جب الگ الگ بانٹ کر چاروں بھائیوں کو حصہ دے دے، ہر بھائی اس پر قبضہ کر لے، تو اب ختم ہو جائے گا، جی اب مل کے دوسرے کی ہو گئی، لہذا جی ختم۔ جی حضرت جی کچھ لے کر اگر مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں کچھ لے کر اگر چھوڑنا چاہے تو اور یہ تخارج کا الگ ایک طریقہ ہے کہ اگر کچھ لے کر چھوڑنا چاہتی ہے تو وہ یہ کہہ دے کہ ہم کو آپ لوگ اتنا پیسہ دے دیجئے، یا ماں باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے فلاں مال دے دیجئے، میں نے اپنا حصہ چھوڑ دیا، تو اس صورت میں بھی ختم ہو جائے گا۔ اچھا جی بیوی نے اپنی انکم سے جو سامان خریدا تھا اپنی آمدنی سے، وفات کے بعد اس کا وارث کون ہوگا؟ بیوی نے اپنی آمدنی سے جو سامان خریدا تھا، تو بیوی کی وفات کے بعد شوہر بھی زندہ ہے لیکن اس مال کا وارث کون ہوگا؟ بیوی کا جو مال ہے، چاہے عین وہی مال محفوظ ہو، رکھا ہوا ہو، یا اس مال سے اس نے جو کچھ خریدا وہ ہو، جب اس کا انتقال ہوا تو وہ سارا مال اس کا ترکہ ہوا، یعنی چھوڑا ہوا مال، اس کے جتنے بھی وارثین ہیں سب کے سب اس کے حصے دار اور وارث ہوں گے۔ وارثوں میں شوہر بھی ہے، بیوی کا، اس عورت کا باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، اور اس کی اولاد بھی ہے، یہ سب لوگ اس کے وارث بنتے ہیں۔ جی تو جب ان کی وارثوں کی فہرست ملے گی
پھر ہم بتائیں گے کہ ماں کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، بیٹوں کو کتنا ملے گا، بیٹیوں کو کتنا ملے گا. جی جی جی. اب پوچھتے ہیں کہ اگر شوہر اور بیوی دونوں کی مشترکہ کمائی سے گھر بنا تھا تو بیوی کے انتقال پر اس میں اس کا کتنا حصہ ہوگا؟ شوہر اور بیوی دونوں کی مشترکہ کمائی جی سے. مشترکہ کمائی تھی. عام طور پر شوہر اور بیوی جب مشترکہ مال سے کوئی مکان تعمیر کرتے ہیں اور دونوں کی طرف سے کوئی بات نہ ہو کہ کوئی کہہ دے کہ ہم قرض دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں دونوں اس کے مالک ہوں گے، یا عورت نے مال دے دیا کہ آپ لیجئے بنوا لیجئے، تو اس صورت میں صرف شوہر اس کا مالک ہوگا. جی شوہر مالک ہو تو بھی اس کے وارث اس کے بال بچے ہوں گے، شوہر اور بیوی وارث مالک ہوں تو بھی اس کے وارث ان کے بال بچے ہوں گے، جی دوسروں کو نہیں ملے گا. جی جی. ایک صاحب پوچھتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا ان کے ساتھ، مگر پوچھ رہے ہیں کہ اگر بیوی ناراض ہو کر میکے چلی جائے اور واپس نہ آئے تو پھر میں کیا کروں، اور کیا اس کا خرچہ مجھے میکے میں بھی دینا ہوگا؟ آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ جو زیادتی کی ہے، آپ جائیے وعدہ کیجئے کہ اب مجھ سے یہ زیادتی نہیں ہوگی، مجھے معاف کرو اور میرے گھر چلو آباد کرو. وہ انشاءاللہ آ جائے گی. اور میں اس سے کہتا ہوں کہ اگر شوہر نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے تو معاف کر دو اور سمجھاؤ کہ آئندہ آپ زیادتی نہ کریں اور ان کے ساتھ رہو، انشاءاللہ گھر آباد ہوگا. انشاءاللہ. کبھی کبھی لوگ اپنی اولاد کسی اور کو دے دیتے ہیں، کسی کی اولاد نہیں ہوتی ہے ہاں تو اس کو دے دیتے ہیں، تو وہ بچہ جو کسی اور نے گود لیا ہے اس کو اس کے باپ کی اصل باپ کی پراپرٹی میں حصہ ملے گا یا نہیں؟ اصل باپ جو اس کا اپنا اصلی باپ ہے، حقیقی باپ ہے، جی اس کا جب انتقال ہوگا تو اس میں اس بچے کا، اس لے پالک کا حصہ ہوگا، اور پورا حصہ ہوگا. جتنا اس کی اور اولاد کا بیٹوں کا حصہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کا بھی حصہ بنے گا. اچھا. اور اس باپ کی پراپرٹی میں جس نے اس کو گود لیا ہے؟ نہیں، جس نے اس کو گود لیا ہے جی یہ حقیقت میں باپ نہیں ہے، ہاں یہ اس کا مربی ہے، یہ اس کا ولی ہے. جی تو یہاں میراث کا قانون نہیں جاری ہوتا ہے، یہاں احسان کا قانون جاری ہوتا ہے. شریعت نے، اسلام نے 2 قانون جاری کیے ہیں، ایک احسان کا قانون جاری کیا ہے اور ایک میراث کا قانون جاری کیا ہے. میراث کے قانون میں اس کا حصہ نہیں ہے، احسان والے قانون میں اس کا حصہ ہے. شریعت اس کو حق دیتی ہے کہ اپنے لے پالک کو، منہ بولے بیٹے کو جتنا بھی چاہے اس کی ضرورت کے حساب سے اس کو دے دے، اس کو مالک بنا دے، باقی جو چھوڑ دے گا اس میں اس کی دوسری اولاد وارث ہوگی. اچھا. جی. انگیجمنٹ ہو گیا، جی منگنی ہاں منگنی ہوئی اور اسی وقت نکاح بھی ہو گیا، ہاں، چٹ اب منگنی پٹ گیا. چٹ منگنی پڑ گیا. لیکن لڑکی اب ابھی رخصتی کر کے شوہر کے گھر نہیں آئی، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی رہتی ہے. 2 سالوں کے بعد رخصتی ہوگی، تو جب تک وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے تو اس کا نان و نفقہ کس کے ذمے ہوگا؟ ماں باپ کے ذمے ہوگا یا شوہر کے ذمے ہوگا؟ اگر نکاح نہیں ہوا ہے، نکاح ہوا. نکاح ہو گیا، نکاح جی. کے بعد ہوا ہے، ہاں اولاً تو حکم یہ ہے کہ جب نکاح ہو گیا تو اس کو شوہر اپنے گھر لائے. جی قرآن کا یہ حکم ہے کہ اسکنوہن من حیث سکنتم، ہم، جہاں تم رہتے ہو وہیں ان کو بھی رکھو. رکھو. جو رکھے گا اس کا تمام خرچ، لباس، پوشاک، خوراک، سب کچھ وہی دے گا. جی اور اگر کسی وجہ سے یہ اپنے بیوی کو وہاں رکھے ہوئے ہے تو بھی اس کا خرچ اسی کے ذمہ ہے، یہ اس کا خرچ ادا کرے، کپڑا، کھانا پینا، ضروریات سب کچھ پوری کرے. جی. اور ماں باپ اگر خوشی سے کرتے ہوں تو اور کوئی اس میں بات کوئی بات نہیں ہے، نہیں. جی 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 ماں باپ اپنی خوشی سے کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جی. گود لیا ہوا بچہ، کچھ چاہے کر جی گود لیا ہوا بچہ جو ہے وہ جس نے گود لیا ہے، کیا وہ باپ کی جگہ اس کا اپنا نام لگا سکتا ہے اس بچے کے نام کے ساتھ؟ نہیں، وہ باپ نہیں ہے، باپ جی کی جگہ پہ نہیں. جی اس میں ایک خانہ رکھنا چاہیے ولی کا، وہ ولی ہے، یا مربی کا، گارجین. گارجین. ہاں، ہاں جی گارجین کے خانہ رکھنا چاہیے، وہ گارجین ہے اور جی. گارجین کے خانے میں اس کا نام لکھا جائے. اچھا. باپ کے خانے میں باپ کا نام، گارجین کے خانے میں اس کا نام. جی جی. کیا میراث تب تک تقسیم نہیں ہو سکتی جب تک قرض پورا ادا نہ ہو جائے؟ پھر پڑھیے. کیا میراث
तब तक तकसीम नहीं हो सकती जब तक कर्ज पूरा अदा न हो अच्छा। जाए. जिसका इंतकाल हुआ उसके जिम्मे लोगों का कर्ज है, बकाया है। जी. अब उसका इंतकाल हो गया तो मीरास कब तकसीम की जाए, तो इसका जवाब एक बार आप लोग सुन लीजिए। जी. सबसे पहले मय्यत के छोड़े हुए माल में उसके कफन दफन का अपना हक होता है। अच्छा, उसके पैसे से उसका कफन दफन का इंतजाम किया जाए, उसी में से करना है. उसी में से कीजिए या हाँ. अपने पास से कीजिए। अच्छा, यही पूछना था. अगर कोई और नहीं करता है जी. तो अपने उसी पैसे में से किया जाएगा। अच्छा. फर्ज कीजिए 1,000 रुपए उसमें खर्च हो गए, अब जो बाकी बचा तो ये देखा जाएगा मय्यत के जिम्मे किसी का कुछ कर्ज है कि नहीं है। अच्छा. बीवी का मार बाकी है वो भी कर्ज है, दूसरे लोगों का कर्ज है तो वो भी कर्ज है। जी. तो अब दूसरे नंबर पर बीवी का और सारे लोगों का कर्जा अदा किया जाएगा। जी. एक एक पैसा जब कर्ज अदा हो जाए तो अब ये देखा जाएगा कि मय्यत ने किसी गैर वारिस के लिए थोड़ी बहुत कुछ वसीयत की है कि नहीं। गैर वारिस के लिए. गैर वारिस के लिए, अच्छा, जो वारिस वारिस के ना लिए. हो, हाँ. वारिस के लिए तो वसीयत होती ही नहीं है। तो अगर किसी गैर वारिस के लिए उसने कुछ वसीयत की है, थोड़ी मोड़ी वसीयत है, जी. तो वसीयत नाफिज कर दी जाएगी। इसके बाद जो माल बचेगा वो माल तमाम वारिसों में तकसीम किया जाएगा और ये तकसीम कुरान के बताए हुए हिस्सों के मुताबिक होगी। जी. ये उसका तरीका है। जी. सबसे पहले मय्यत के छोड़े हुए माल में से मय्यत के कफन दफन का इंतजाम बकदरे औसत होगा। जी. यानी न तो बहुत ज्यादा खर्च किया जाए ना बहुत कम खर्च किया जाए, औसत मियाना तौर पर खर्च किया जाए। जी. दूसरे नंबर पर उसके जिम्मे जितने लोगों का कर्ज है सारा कर्ज अदा किया जाए, बीवी का माल भी उसके जिम्मे कर्ज है। तीसरे नंबर पर अगर किसी गैर वारिस के लिए वसीयत की हो तो ये देखा जाए कि कर्ज अदा करने के बाद जितना माल बचा है वो वसीयत उसके 1/3 के अंदर है कि नहीं है। जी. अगर वो वसीयत 1/3 तक है, 1/3 से कम है, तो वसीयत भी नाफिज की जाएगी और जिसके लिए वसीयत की है उसको वो माल वसीयत में दे दिया जाएगा। अब जो माल बाकी बचेगा वो वारिसों में तकसीम किया जाएगा और तकसीम का तरीका वही होगा जो कुरान ने मुकर्रर कर दिया है। जी. जी. लेकिन हजरत, तो कर्जा उस पर है, दैन है, मगर माली नहीं है उसके पास, तो क्या तकसीम करेंगे फिर? जैसे माल ही नहीं छोड़ा है। हाँ, ये भी तो हो सकता है ना. हाँ। तो जो उसके वारिसीन हैं जिनको अगर माल होता तो वो हिस्सा पाते, अब ये लोग उसी के तनासुब से उसका कर्ज अदा करें, उसी हिसाब से उसका कर्ज अदा करें। और अगर इनके पास कर्ज के इंतजाम का जरिया नहीं है तो पहले ये तरीका था कि जब इस्लामी सल्तनत हुआ करती थी कि बैतुल माल से उसका कर्ज अदा किया जाए। अच्छा. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने कोई माल नहीं छोड़ा और उसके जिम्मे कोई कर्ज है तो मैं उसका वली हूँ, मैं उसका वली हूँ, उसकी कफालत भी मैं करूंगा और उसका कर्ज भी मैं अदा करूंगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, तो सुभान. सरकार अलैहिस्सलाम ने ये जिम्मा लिया कि उसका कर्ज मैं अदा करूंगा, जो छोटे छोटे बाल बच्चे हैं उनकी कफालत मैं करूंगा। और मतलब इसका क्या है कि हुकूमत इस्लामी इसकी जिम्मेदार है। जब हुकूमत इस्लामी नहीं रही तो जो सेकुलर हुकूमतें हैं, सल्तनतें हैं, इन सल्तनतों ने भी तकरीबन वो तरीका जारी रखा कि जो लोग बेसहारा हैं, यतीम हैं, बहुत ज़ईफ हो चुके, तो हुकूमत उनको कुछ वजीफा देती है ताकि वो बूढ़े लोग, बेसहारा लोग अपना खर्च कर अपनी ज़रूरियात पूरी करके अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। ये मालूम नहीं है कि उनके कर्ज की अदायगी का भी हुकूमत ने कोई जिम्मा लिया है कि नहीं है। हो सकता है कोई कानून हो और हो सकता है मुझे मालूम ना हो, तो जी. मैं उसके बारे में नहीं कहता। अलबत्ता मैं मुसलमानों से कहता हूँ जी. कि आप लोग एक इंतजाम करें, बैतुल माल की तरफ से जी. अपना साफ माल जमा करें और अगर कोई ऐसा आदमी का इंतकाल हो जाता है जिसने अपने जिम्मे कर्ज छोड़ा है तो उसके कर्ज खाहों को उसका कर्ज अदा कर दे। यानी ये करना चाहिए खिदमत, वो जरूरी है, बहुत ज़रूरी है. हाँ। हाँ, क्योंकि इस तरफ ध्यान नहीं है लोगों का. जिंदगी में तो लोग मदद करते हैं, लेकिन अगर कोई मरहूम कोई कर्जा अब उसका सर पे लेके गया है और जी तो, और इसके लिए कुरान पाक ने पूरी एक आयत करीमा है। जी. उस आयत करीमा का हासिल यह है कि अगर
وہ تنگ دست ہے جی تو خوشحال ہونے تک اس کے قرض میں تقاضے میں دیر تاخیر کی جائے. وان تصدقوا خیر لکم، اور معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. قرض کو معاف کر دو. قرض کو معاف کر دو تو یہ جی تمہارے لیے ہمارے لیے بہتر ہے. بہتر ہے. اچھا تو اصل کیا بہتری کا کیا حضرت ہوتا ہے؟ ایسا اگر تم نے یہاں معاف کر دیا ہاں تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذمے دوسروں جو حقوق ہیں وہ معاف کر اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے حضرت کہ کبھی نہ وارثوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ابا نے کس سے قرضہ لیا ہوا ہے. تو کیا میت جب رکھی جائے تو اس وقت وارث سے اعلان کر دیں کہ میرے باپ کا باپ پر کسی کا قرض ہے؟ وارثوں کو اعلان کر دینا چاہیے جی کہ میرے والد نے جس سے جو کچھ بھی قرض لیا ہو باقی رہ گیا ہو جی تو وہ ہمیں بتا دیں اور بتا کر کے اپنا اپنا قرض ادا کر دیں. اچھا اچھا تو یہ اس طور پر قرض ادا کر دینا چاہیے. جی اور نہیں ہے تو ان سے معافی کی گزارش کرنا چاہیے، معاف کر دیں. معاف کر دیں. اور معاف نہیں کرتے ہیں ہاں تو جماعت مسلمین کو یہ ذمہ دیا جاتا ہے کہ وہ لوگ چندہ کر کے اس مخلوص کا حق ادا کر دیں. جی نماز جنازہ پڑھی جائے گی نا اس کی؟ نماز جنازہ پڑھی جائے گی. پڑھی جائے گی نا. کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی نماز جنازہ اس وجہ سے نہیں پڑھی کہ وہ قرض؟ ہاں کبھی ایسا ہوا ہے. جی اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے قرض لیا اور وہ قرض ادا کرنے کی وسعت رکھتا ہے اور پھر بھی اس نے قرض ادا نہیں کیا جی تو یہ گناہ ہے. اچھا حدیث پاک میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مطل الغنی ظلم، مالدار آدمی کا قرض کی ادائیگی میں ٹال بٹول کرنا ظلم ہے. جی تو اگر کوئی ظلم کرے گا تو اس کا جنازہ روکا جا سکتا ہے اس وقت تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے. اچھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر ایسا کیا اور قرض ادا کیا گیا. جی 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 اور بعض موقع پر سرکار نے قرض کو معاف بھی کچھ کرایا. ایک صحابی رسول کا قرض تھا دوسرے صحابی رسول کے ذمہ، وہ ادا نہیں کر رہے تھے، تنگی تھی، انہوں نے تقاضا شروع کیا. سرکار نے فرمایا اے ابن حضرت نرمی برتو، اور وہ جن کے ذمہ قرض تھا ان سے کہا کہ تم ازا شرط رکھا، تم آدھا قرض معاف کر دو. تو انہوں نے اپنا آدھا قرض معاف کر دیا. تو جن کے ذمہ تھا ان کو سرکار نے فرمایا کہ بقیہ تم ادا کر دو، تو انہوں نے بقیہ ادا کر دیا. اچھا تو یہ پنچوں کو ہدایت ہے جی کہ اگر کسی کے ذمہ قرض ہے، جس نے قرض دیا اس کو بھی حاجت ہے، اور جس کے ذمہ قرض ہے اس کو بھی حاجت ہے. دے سکتا ہے مگر صاحب دے دے تو پریشانی ہو جائے گی، تو دونوں کو درمیان صلح کرا دے، کچھ تم چھوڑ دو کچھ تم دے دو. جی یہ بھی ہو سکتا ہے. وصلح خیر. ہاں یہ صلح ہے. جی جی انشاءاللہ. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ کراتے ہیں. اچھا جب موقع آتے ہیں جی تو ہمارے دارالاسلام میں ہر طرح کے مسائل آتے ہیں، جی اور اس طرح کے مسائل کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، فریقین کو بلاتے ہیں، سمجھا بجھا دیتے ہیں. ہاں تو مولوی صاحب کہو تو سب چھوڑ دیں، تو اگر تم راضی ہو تو سب چھوڑ دو، جی نہیں کچھ لے لو کچھ چھوڑ دو، کچھ لے لو کچھ چھوڑ دو، تخفیف کر دو کچھ. تخفیف کر دو، آسانی جی کر دو. جی جی ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ بیٹی کو بہت سارا جہیز ہم نے دیا اور کچھ ادھر سے بھی ڈیمانڈ تھی تو اس کو بھی پورا کیا، اب اتنا سب ابھی دیا، کیا پھر بھی پوری میراث دینی پڑے گی؟ اس میں کچھ کمی یہاں دینے کی وجہ سے ادھر کمی ہو جائے گی؟ بیٹی کو جو کچھ دیا وہ تو ہبہ کیا، جی وہ تو ہبہ کیا بیٹی کو، بیٹی اس کی مالک ہو گئی. یہ ہبہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ مفت میں، فری میں، جی بغیر کوئی معاوضہ لیے ہوئے، کوئی بدل لیے ہوئے جی کسی کو اپنے مال کا مالک بنا دینا، یہ ہبہ ہوا. یہ ہبہ ہوا. جی یہ میرے پاس موبائل ہے، جی کسی کو میں نے دے دیا کہ لیجیے میں نے آپ کو فری میں دے دیا، جی مجھے کوئی دام نہیں چاہیے، جی اور آپ نے قبول کر لیا، جی دے دیں. میں نے واپس دے دیا. تو یہ ہبہ جی جی آپ نے واپس کر دیا تو یہ اب آپ کی طرف سے ہبہ ہوگا. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی تو اس کی وجہ سے تخفیف وراثت کی تقسیم کے موقع پہ نہیں ہوگی؟ نہیں اس میں تو کوئی تخفیف نہیں ہوگی. ہاں لوگ کنسیڈریشن چاہتے ہیں. خیر بہت سارے سوالات اور بھی ہیں. ایک مسئلہ پھر سے آیا ہے ایف ڈی کے تعلق سے بھی، سیونگ کے، وہ کل انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. انشاءاللہ مغرب کا وقت ہو گیا اس لیے اجازت چاہتے ہیں. جزاک اللہ خیر.